بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. پیچھے والی بند کر دو پنکھا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. پچھلے اتوار کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بھئی آئندہ مجلس مسجد میں ہی کیا کریں، لیکن اس وقت مجھے خیال نہیں تھا کہ حکومت کی طرف سے اجتماعات کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے. تو نماز کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن یہ مجلسیں اور اجتماعات، اس میں ہمیں قانون کی پابندی ہی کرنی چاہیے. اور مسجد میں جب جمع ہوتے ہیں تو پھر اجتماع اچھا خاصا ہو جاتا ہے. اس لیے انشاءاللہ آئندہ گھر پر ہی کریں گے، تاکہ اجتماع زیادہ نہ ہو اور چند افراد ہوں ساتھ سامنے. باقی وہ نشر تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. جو کچھ بھی میں عرض کروں گا وہ انشاءاللہ نشر ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ گھر پر ذرا بے تکلفی ہوتی ہے، اور مسجد میں ایک تکلف ہوتا ہے آنے میں بھی. وہاں طبیعت ٹھیک ہوئی، حاضر ہوئی تو آپ کچھ بات کر لیں. طبیعت حاضر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آنے والوں کی طلبی کی برکت سے ان کو نواز دیتے ہیں. تو آئندہ انشاءاللہ یہ مسجد کا سلسلہ جب تک کہ قانونی پابندی ہے اس وقت تک ہم مسجد میں نہیں کریں گے، گھر پر ہی کریں گے انشاءاللہ. آج بھی طبیعت ذرا سست تھی، اور مجھے مغرب کے بعد کچھ طبی ضروریات کی وجہ سے دیر لگی. آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا، معذرت خواہ ہوں. لیکن یہ سوچا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگ جمع ہوتے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور کچھ مقصود نہیں ہوتا، تو اس کی اپنی برکات ہیں. اس لیے بجائے اس کے کہ اس کو ملتوی کرتا، میں نے کہا کہ کچھ چند تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کہ جب کبھی کہیں کوئی خطاب کرنے کی نوبت آتی ہے تو میں دوسروں سے زیادہ خود اپنے فائدے کے لیے، فائدے کی نیت سے کرتا ہوں، کہ اس سے اپنے نفس کو تذکیر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سننے والوں کو بھی فائدہ پہنچا دے، لیکن میرا اصل مقصود خود اپنی نفس کی تذکیر ہوتی ہے، یعنی اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کا ایک موقع ہوتا ہے. تو اس لیے سوچا کہ تھوڑی دیر بات کر لوں. پچھلے جمعہ میں، پچھلے اتوار کو میں نے سورہ فرقان کے آخری رکوع کی بات کی تھی، کیونکہ جو مناجات مقبول میں آگے جو آنے والی 2 دعائیں ہیں ان کا تعلق سورہ فرقان سے ہے. آواز آ رہی ہے صحیح؟ آواز صاف آ رہی ہے؟ تو میں نے سوچا کہ یہ آیات بڑی عظیم صفات کا مجموعہ ہے
جن پر اللہ تبارک و تعالی نے جن کے پاس یہ صفات ہوتی ہیں ان کو رحمان کے بندے قرار دیا ہے، عباد الرحمن. ان کی بہت سی صفتیں بیان کی آگے، انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ ان سب کے اوپر کچھ عرض کروں گا. سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بند رحمان کے بندوں کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. یعنی اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں. کیونکہ اکڑ کر چلنا یا ایسا سینہ تان کر چلنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلا کرو، کیونکہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ اپنی لمبائی میں تم پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو کہ تم کوئی پہاڑ ہو. تو اپنی بندگی کا خیال کرو اور اکڑ کر مت چلو، عاجزی سے چلو. الذین یمشون علی الارض ہونا. آگے اور بھی بہت سی صفتیں بیان کی ہیں. مثلا یہ کہا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں. لیکن ان سب سے پہلے جو صفت ذکر فرمائی وہ یہ کہ زمین پر وہ عاجزی سے چلتے ہیں، کیونکہ ان کا نام دیا عباد الرحمن، رحمان کے بندے. تو رحمان کا بندہ ہونے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اللہ جل جلالہ کا بندہ ہوں، تو کبھی اس کے دل میں تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے، عجب نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ میں بہت اعلیٰ درجے کا آدمی ہوں. لہذا بندگی کا سب سے پہلا تقاضا جس کا ذکر فرمایا وہ تواضع ہے. زمین پر عاجزی سے چلنا یہ در حقیقت اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر دل میں تواضع ہے. جب تواضع ہوگی تو پھر آدمی اکڑ کے نہیں چلے گا، پھر وہ عاجزی ہی کے ساتھ چلے گا. تو اس لفظ تو اتنا ہے کہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو معنی پوشیدہ ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ تواضع اختیار کرتے ہیں. تواضع کے معنی کیا ہیں اور وہ کس طرح حاصل ہوتی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. تواضع کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو عام طور سے ہم لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جب اپنا ذکر کریں گے تو اپنے آپ کو احقر کہیں گے، ناچیز کہیں گے، ناکارہ کہیں گے. بھئی اس ناکارہ سے یہ ہو گیا. اپنے آپ کو عاجز کہیں گے، فقیر کہیں گے. لیکن یہ سارے الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، یہ در حقیقت یہ الفاظ تواضع نہیں ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ تواضع کا دکھاوا ہوتا ہے.
تواضع کی ریا ہوتی ہے، تاکہ دوسرا بندہ مجھے تواضع کرنے والا سمجھے. اس واسطے کہتے ہیں بھائی میں تو ناکارہ ہوں، میں تو عاجز ہوں، میں تو گناہگار ہوں، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دل میں ناکارہ سمجھتا ہو یا اپنے آپ کو ناچیز سمجھتا ہو. اگر باقی سمجھتا ہوتا تو جب آپ نے کہا کہ میں ناکارہ ہوں، میں ناچیز ہوں، دوسرا اگر جواب میں یہ کہے کہ بے شک سبحان اللہ آپ واقعی ناکارہ ہیں، آپ واقعی ناچیز ہیں، تو پھر اس کو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ اس نے میری بات کی تائید کر دی. لیکن اگر کوئی شخص دوسرا پلٹ کر یہ کہہ دے کہ واقعی آپ ناکارہ ہیں، تو پھر دیکھو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اس کی یہ بات پسند آتی ہے یا ناپسند ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ رسمی الفاظ ہیں، اور ان سے ضروری نہیں کہ حقیقی تواضع حاصل ہو رہی ہو. حقیقی تواضع یہ ہے کہ آپ بندہ اپنے آپ کو واقعتاً یہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، کوئی میری اپنی ذاتی صفت نہیں، میں بالکل ایسا ہوں کہ جس کی اپنی ذاتی استطاعت کچھ بھی نہیں ہے، نہ ذاتی کمال کچھ ہے. اگر کچھ ہے تو محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اور عطا ہونے کی وجہ سے وہ جب چاہے اس کو سلب کر لے. تو اصل میں جو کبر پیدا ہوتا ہے یا بڑائی یا خود پسندی، عجب جس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی صفات کے اوپر ناز کرنا شروع کر دیتا ہے. ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صفات دی ہیں، اچھائیاں دی ہیں. کوئی خوبصورت ہے، اس کا چہرہ بہت اچھا ہے تو وہ اچھائی ہے. کوئی آدمی ہے اس کے پاس دولت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اچھائی ہے. کوئی آدمی ہے جس کو اللہ تعالی نے عبادت کی توفیق دی ہے، عابد ہے، تو اچھائی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. یہ صفات جو ہے یہ بسا اوقات انسان کو کے دماغ میں یہ بات ڈالتی ہیں کہ تو ان صفات کا حامل ہے، لہذا تو بہت اچھا آدمی ہے، تو عالم ہے، علم تیرا بڑا وسیع ہے، بڑا عمیق ہے، لہذا تو بہت اچھا آدمی. یہ چیز جو ہے یہ انسان کے اندر عجب پیدا کرتی اور کبر پیدا کرتی. تواضع یہ ہے کہ بے شک یہ صفات بے شک ہیں میرے اندر، لیکن ان میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جب اس کی عطا ہے تو میں کس بات پر ناز کروں، کس بات پر اپنے آپ کو بہتر سمجھوں. ایک آدمی ہے، اس نے آپ کو ایک ہفتے کے لیے ایک بہت شاندار عالیشان مکان دے دیا کہ بھئی ایک ہفتے کے لیے آپ اس میں ٹھہریں. کہیں سفر پہ گئے، کوئی دوست تھا، دولت مند تھا، اس نے ایک مکان آپ کے لیے خالی کر دیا کہ اس میں جا کے رہ لو. بڑا عالیشان مکان ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور سہولیات سے بھی وابستہ ہے. تو کیا
اس وقت جب تم اس میں رہ رہے ہو دماغ میں یہ آئے گا کہ یہ میں اس کا مالک ہوں، اور چونکہ مالک ہوں لہذا بڑا آدمی ہوں؟ یہ نہیں آئے گا نا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس واسطے کہ اس کو یقین ہے کہ یہ تو اس بیچارے کا احسان ہے کہ اس نے مجھے دے دیا. میں تو ایک جھونپڑے کا بھی مستحق نہیں تھا، میں تو ایک جھونپڑے کا بھی مستحق نہیں تھا. میں تو سفر میں تھا، سفر میں میرے پاس نہ اتنے پیسے تھے کہ میں ہوٹل میں کہیں قیام کروں، نہ میرے پاس کوئی اور ایسی جگہ تھی کہ جس میں جا کر اطمینان کے ساتھ رہوں. یہ اللہ کے بندے نے مجھے گھر دے دیا ہے اچھی رہائش کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. لیکن اس کی وجہ سے کوئی دل میں اکڑ پیدا نہیں ہوگی اس بات کی کہ میں اس کا مالک ہوں. تو جتنی بھی بندے کی صفات ہوتی ہے، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا علامہ ہے، علم کے دریا بہا دیے ہیں، اپنے تقریروں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا ہے. اب کوئی ناز کرنے لگے کہ میں نے تو اتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، یہ تکبر ہے. لیکن اگر یوں دیکھے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کوئی علم کی بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دی، چاہے زبانی طور پر چاہے تحریری طور پر، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. میں تو ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور میں اپنی اگر اصلیت پر غور کروں تو کیا ہے، گندے پانی سے میری پیدائش ہوئی، گندے پانی سے میری پیدائش ہوئی، اور اس حالت میں آیا دنیا میں کہ نہ میرے سر پر نہ میرے تن پر کوئی کپڑا تھا، اور نہ کوئی میرے اندر صلاحیت تھی. پرورش کے لیے بھی دوسروں کا محتاج تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرورش کر دی، ماں باپ کو ذریعہ بنا دیا. پھر میرے پاس کوئی علم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے استادوں کو ذریعہ بنا دیا کہ کچھ مجھے معلومات حاصل ہو گئی. تو جو کچھ بھی مجھے ملا ہوا ہے، علم جو کچھ بھی ملا ہوا ہے، وہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ وہ محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اور وہ جب چاہے چھین لے. اللہ بچائے. دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، علم ہو، عبادت ہو، کچھ ہو، سب اللہ جل جلالہ کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ چاہے تو دے دے، چاہے تو چھین لے، جب چاہے چھین لے. لہذا جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ کسی کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا نہیں ہے. جب میرا اپنا نہیں ہے تو میں کس بات پہ ناز کروں؟ یہ ہے تواضع. اور یہ جو ہے نا، جب کسی اللہ والے کی صحبت میں بندہ رہتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ باتیں آتی ہیں. اس کے بغیر وہ بس اکڑتا ہی پھرتا ہے. اپنے علم پر ناز ہے، اپنے قوت بیان پر ناز ہے، اپنے حسن پر ناز ہے، اپنے صحت پر ناز ہے، اپنے قوت پر ناز ہے. ارے کیا ہے تمہارے پاس؟ اور تم اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے پر قادر ہو؟ کسی بھی چیز کو اپنے پاس رکھنے پر قادر نہیں. ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ وہ درس کے اندر انہوں نے بڑی زبردست عالمانہ اور عارفانہ تقریر کی. ایسی تقریر کی کہ جتنے سامعین تھے ان کے دلوں کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو گئی. ایسی سی باتیں سنی
ایسے ایسے نقطے، علمی نقطے، معرفت کے نقطے بیان فرمائے. تو جب بیان ختم ہوا تو لوگ تعریف بھی کر رہے تھے کہ صاحب آج آپ نے حقائق و معارف کے سمندر بہا دیے. تو حضرت نے کو بھی کچھ ہوا ہوگا احساس، تو وہی یہ لوگ بڑے اس سے خوش ہو رہے ہیں. تو پھر اس کمرے میں ایک روشن دان تھا، تو اس سے روشنی آ رہی تھی، دھوپ آ رہی تھی. تو حضرت نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ دیکھو یہ دھوپ جو آ رہی ہے روشن دان میں، روشن دان کے ذریعے ہم پر جو دھوپ آ رہی ہے، یہ نور اس روشن دان کا ہے، یعنی یہ روشن دان کا کمال ہے کہ اس نے نور پیدا کر دیا. ظاہر ہے روشن دان کا تو کوئی کمال نہیں، کمال تو سورج کا ہے کہ جو اپنی روشنی پھینک رہا ہے، یہ ایک ذریعہ بن گیا. لیکن وہ ہے بے جان روشن دان، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دھوپ کی روشنی ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا تو اس میں میری حیثیت اس روشن دان کی سی ہے. جیسے روشن دان اپنے ذات میں کچھ بھی نہیں، اس کا دروازہ بند کر دو تو یہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. لیکن سورج نے اس کو اپنی روشنی پھینکی تو اس نے اس روشنی کو آگے بڑھا دیا. تو فرمایا میری مثال اس روشن دان کی سی ہے، لہذا کبھی نہ سمجھنا کہ میں نے کوئی بہت بڑا تیر مار دیا ہے اس تقریر کو. یہ تقریر کرنے کے بعد دینے والا کوئی اور ہے، وہی دل پر قلب پر وارد فرماتا ہے، وہی دل میں بات ڈالتا ہے. بندے کا کوئی کمال نہیں. تو جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں، اور بندے سے زیادہ نچلی چیز کوئی اور نہیں ہوتی. ایک ملازم ہوتا ہے، خاص وقت کے لیے ہوتا ہے، خاص کام کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد آزاد ہے وہ. اور ایک غلام ہوتا ہے جو اپنے آقا کے حکم کا تابع ہوتا ہے، جو آقا نے حکم دیا وہی اس نے بھی کیا. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آقا کی بندگی یعنی عبادت نہیں کرتا. وہ اس کو اپنا خالق، اس کا اپنا مالک، اپنا رازق نہیں سمجھتا. تو غلام بھی ایک طرح سے کچھ آگے کی بات ہے، یعنی کچھ اس کا مرتبہ کچھ آگے ہے. بندہ وہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں کسی کا پیدا کیا ہوا ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے. مجھے علم دینے والا بھی وہی، دولت دینے والا بھی وہی، صحت دینے والا بھی وہی، حسن دینے والا بھی وہی، لوگوں میں میری عزت کرانے والا بھی وہی. تو میں اس کی آگے سر تسلیم خم کروں گا، اس کے آگے سجدہ ریز ہوں گا. تو یہ بندگی اس پورے ترتیب میں بندگی سب سے نچلا درجہ ہے. تو جب بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ کسی پر کیا غصہ کرے گا، کسی کے سامنے کیا وہ ناز کرے گا. اپنے علم پر، اپنی صحت پر، اپنے قدرت پر، اپنے علم پر کیا ناز کرے گا. جو کچھ ہے اس کی عطا ہے، اور وہ دکھا بھی دیتا ہے. بڑے سے بڑا علامہ جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہے، اور
اچھا خاصا عالم آدمی ہے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو گمراہی کے راستے پہ پڑ جاتا ہے۔ تو تواضع کا حاصل کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بندہ سمجھے اور کوئی بھی صفت جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ اس کو اپنی صفت قرار نہ دے، دینے والے کی عطا سمجھے۔ یہ ہے تواضع۔ جب آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، کچھ ہی نہیں سمجھتا، حقیقت اپنی کچھ سمجھتا ہی نہیں، میں تو ایسے ہی بالکل خالی ہاتھ ہوں، اور اگر مجھے توفیق ہو رہی ہے نماز کی تو وہ بھی میرے مالک کی توفیق ہے، مجھے اگر توفیق ہو رہی ہے اچھی بات کہنے کی وہ بھی میرے مالک کا کرم ہے، مجھے اگر دولت مل گئی ہے وہ بھی میرے مالک کا کرم ہے۔ تو جب انسان کے دل میں یہ تصور جاگزین ہو جاتا ہے اس کا نام تواضع ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ تواضع اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کا نام ہے، حقیر کہنے کا نام نہیں۔ حقیر کہنے کا نام نہیں، حقیر کس کے سامنے؟ اللہ جل جلالہ کے سامنے۔ اور جب اللہ جل جلالہ کے سامنے حقیر ہے تو اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر نہیں کرے گا کہ دوسروں کی تحقیر کرے، دوسروں کی تحقیر کرے، بلکہ وہ سارے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، تو ان کے ساتھ اس کا برتاؤ بھی جو ہوگا وہ برتاؤ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے دوسرے کا دل دکھے، ایسا نہیں ہوگا جس سے دوسرے کی تحقیر اور تذلیل ہو۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھی اس کا برتاؤ عاجزانہ ہوگا۔ یہ ہے تواضع۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کسی کے ساتھ کوئی ایسے ہی کچھ جھگڑا وگڑا ہو گیا، کیا ہو گیا، تو ایک شخص جو تھا جو اس نے کہا جانتے نہیں میں کون ہوں، جانتے نہیں میں کون ہوں۔ اب یہ جملہ جو ہے نا یہ وہی اسی شخص کے منہ سے نکلتا ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ جانتے نہیں میں کون ہوں، یعنی میرا مرتبہ کیا ہے، میں کتنا بڑا آدمی ہوں، اور تم میرے سامنے حقیر آدمی، تم میرے ساتھ جھگڑ رہے ہو، جانتے نہیں میں کون ہوں۔ تو دوسرے نے اس کے جواب دیا کہ ہاں جانتا ہوں تو میں کون ہوں، اولو کا نطفۃ مضرہ وآخرو کا جیفۃ قذرہ وانت فیما بین ذلک تحمل العذرہ، کہ جانتا ہوں تم کون ہو، تمہاری ابتدا ہوئی تھی ایک حقیر نطفے سے، اور تمہاری انتہا ہوگی ایک مردار جسم سے جس کو لوگ اپنے پاس رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ جب مر جائے گا نا تو لاش کو کوئی اپنے گھر میں بھی رکھنا پسند نہیں کرے گا، بدبو پھیلے گی، جا کے قبر میں دفن کرے گا۔ تو ابتدا تو تھی گندے نطفے سے اور انتہا ہوگی جیفۃ قذرہ، گھنا انہیں مردار سے، کہ مردار لاش ہو جائے گی تمہاری۔ اور یہ جو بیچ کا عرصہ ہے شروع اور آخر کے درمیان، اس میں ہر وقت تم نجاست اٹھائے پھر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کھال ہے نا اس کو پردہ بنا رکھا ہے ہماری نجاستوں کا۔ ذرا سی کھال کہیں سے چیر دو، اندر سے کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا، پیپ نکلے گی۔
نجاست ہے کہ نہیں؟ اور جو ہے پیٹ تمہارا نجاست سے بھرا ہوا، جسم تمہارا نجاست سے بھرا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک کھال کا پردہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے وہ نجاستیں چھپی ہوئی ہیں، ورنہ ہیں سب نجاست ہی نجاست. تو تم جو کہہ رہے ہو کہ جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں، تو جانتا ہوں، تمہاری حقیقت یہ ہے. تو یہ در حقیقت جو ہے نا انسان کی حقیقت یہی ہے. ایک آدمی بڑا اکڑتا پھرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی کتنا بھی بادشاہ ہو، سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، جب کبھی اپنی بڑائی کا اس کو خیال آئے تو ذرا یہ سوچ لیا کرے کہ جب میں بیت الخلاء میں بیٹھتا ہوں تو کیا حالت ہوتی ہے میری. جب میں بیت الخلاء میں بیٹھتا ہوں تو کیا حالت ہوتی ہے. کیا کوئی چاہے گا کہ مجھے اس حالت میں دیکھے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور نجاست میری جسم سے نکل رہی ہے، ایسی نجاست جو بدبو سے بھری ہوئی ہے وہ نکل رہی ہے؟ کوئی چاہے گا؟ تو باہر جا کے تو اکڑتا پھرتا ہے. ارے تو وہی تو تھا جو چند لمحوں پہلے بیت الخلاء میں بیٹھ کر ایسی حیات میں تھا کہ اس حیات کو کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. اب باہر نکل گیا کوٹ پتلون پہن کے، ٹائی لگا کے، اور جو ہے اعلیٰ درجے کے کپڑے پہن کے، تو اب اگڑتا پھرتا ہے کہ میں یہ ہوں اور وہ ہوں. تو جو بندگی ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، ان کی سب سے پہلی صفت جو ہونی چاہیے وہ ہے تواضع. کہ اپنی کوئی، اب ایک آدمی ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو بڑا دانشمند سمجھتا ہے، میں بڑا عقل مند انسان ہوں. اپنی رائے پر اس کو اتنا جزم ہوتا ہے، خود رائی، کہ جو میں نے سمجھا بس وہی ٹھیک ہے، دوسری دنیا سب بیوقوف ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں یا میں سمجھ رہا ہوں بس وہی ہے صحیح، ساری دنیا غلط ہے، میں صحیح ہوں. یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ بات کیوں دل میں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ اپنی رائے کو، اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو اپنا سمجھتا ہے، اور اپنا سمجھنے کی وجہ سے دوسروں کی رائے کو حقیر سمجھتا ہے، حقیر جانتا ہے. اگر کوئی بولے بھی تو اس کا مذاق اڑا دے گا کہ تو ہمارے سامنے بول رہا ہے، تو نے ہمارے مقابلے میں کوئی رائے پیش کر رہا ہے. یہ خود رائی بڑی زبردست بیماری ہے کہ اپنی رائے پر اتنا بھروسہ ہو جائے ہر حالت میں کہ دوسرے کی رائے سننے کو تیار ہی نہ ہو. جو میں نے سمجھا بس وہ صحیح، جو دوسرا سمجھ رہا ہے غلط. یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. جو آدمی متواضع ہوگا، تواضع کا حامل ہوگا، وہ کبھی دوسرے کے مشورے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ نصیحت فرمائی کہ جب تک اپنے ضابطے کے بڑے موجود ہوں، ضابطے کے بڑے اس لیے فرمایا کہ حقیقت میں بڑا تو کون ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ضابطے میں باپ بڑا ہوتا ہے، بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، استاد بڑا ہوتا ہے، شاگرد چھوٹا ہوتا ہے،
شیخ بڑا ہوتا ہے، مرید چھوٹا ہوتا ہے، یہ ضابطے کے بڑے ہیں. تو حقیقت میں بڑا کون ہے کچھ پتہ نہیں. مرید شیخ سے کہیں آگے نکل جائے، شاگرد استاد سے کہیں آگے نکل جائے، بیٹا باپ سے کہیں آگے نکل جائے، لیکن ضابطے میں یہ بڑے کہلاتے ہیں. تو جب تک اپنے ضابطے کے بڑے موجود ہیں ان سے مشورہ کرنے کا اہتمام کرو اپنے اہم معاملات میں، اور ان کے مشورے کی بنیاد پر فیصلے کرو، خود رائے سے نہ چلو. جب ضابطے کے بڑے ختم ہو جائیں تو کیا کرو، اپنے ہم رتبہ جو شخص ہیں ان سے مشورے کرو. ہم رتبہ کیسے کہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں دو، تو دونوں آپس میں ہم رتبہ ہیں. تو اگر استاد نہ رہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں. بھئی یہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس میں کشمکش ہے، کیا فیصلہ کروں. اپنے برابر کے لوگوں سے کرو. اور جب برابر کے لوگ بھی نہ رہے یا میسر نہ ہو تو چھوٹوں سے کرو، چھوٹوں سے بھی مشورہ کرو. چھوٹوں سے مشورہ کرو اس وجہ سے کہ تاکہ تمہارے دماغ میں یہ نہ آئے کہ میں چونکہ بڑا ہوں لہذا ہمیشہ میری رائے ہی درست ہوگی. ہو سکتا ہے چھوٹا کوئی اچھی رائے دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے. اچھی بات، اچھی رائے آنا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو چھوٹے کے دل میں آ جائے، وہ بڑے کی رہنمائی کر دے. تو بعض اوقات چھوٹے کی بات بھی جو ہے وہ کارآمد ہو جاتی ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں سنت میں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. اب صحابہ کرام کہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہاں. وہ پیغمبر ہیں، ان کے اوپر وحی اترتی ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہے، لیکن ابو بکر و عمر سے مشورہ کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ بھئی یہ صورتحال پیش آ گئی، بتاؤ کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے مجمع بلا کر ان سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ بھئی کیا کرنا چاہیے. اور بعض اوقات ان کے مشورے پر اپنی رائے بھی چھوڑ دی. غزوہ احد کے موقع پر آپ کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے دشمن کا، بلکہ مدینے میں رہ کر محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے. آپ کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی، لیکن صحابہ کرام کی اکثریت جوش جہاد سے معمور تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ہم تو باہر نکل کے مقابلہ کریں. آپ نے اپنی رائے چھوڑ دی، ان کے رائے پر عمل کیا. تو یہ جو تکبر کی، عجب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، تو کسی اللہ والے کی صحبت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ میں آیا اس بیماری میں مبتلا ہوں یا نہیں ہوں. اور بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ تواضع سے محروم ہے. ہم نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو ساری زندگی دیکھا. مفتی اعظم، آپ جانتے ہو، مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے مشہور تھے، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے. ساری زندگی فتویٰ لکھنے کے اندر گزاری، لیکن جب کوئی نیا مسئلہ آتا تھا جس پر غور کرنا ہے تو سب کو جمع کرتے تھے. اور ہم تو طفل مکتب، بچے، لیکن اگر ہمارے دماغ میں کوئی بات آ رہی ہے تو اس کو اس طرح سنتے تھے جیسے کہ کوئی چھوٹا بڑے کو سن رہا ہو کہ بھائی دیکھو شاید ہو سکتا ہے یہ بات جو ہے صحیح کہہ رہا ہو. تو بھائی یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے
جتنے بھی اصحاب صفات ہیں دنیا میں، یعنی جن کو کوئی خاص صفت حاصل ہے، وہ عالم ہو، وہ دولت مند ہو، وہ صحت مند ہو، وہ قوی ہو، وہ ہنرمند ہو، کچھ بھی ہو، لیکن شیطان اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ تو زبردست آدمی ہے اور تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور تیری جو رائے ہوگی بس وہی سب اعلیٰ رائے ہوگی، اور باقی جو ہیں سب بیوقوف ہیں یا کم از کم ان کی وہ غلط رائے پر ہیں۔ یہ دماغ میں جب آ گیا تو سمجھو کہ تکبر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو بھائی سب سے پہلا وصف جو قرآن نے بیان کیا رحمان کے بندوں کا، وہ ہے یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اندر سے تواضع ہوتی ہے تو پھر انسان کی نقل و حرکت پر بھی اس کا اثر آتا ہے۔ جب اندر سے آدمی سمجھ رہا ہے میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو اس کا مظاہرہ اس کی نقل و حرکت پر بھی ہوگا۔ پھر وہ اکڑ کر چل ہی نہیں سکتا، کس بات پر اکڑے؟ وہ چلے گا تو عاجزی سے چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو یہ صفت عطا فرما دے، ہم رحمان کے بندے بن جائیں، شیطان کے بندے نہ بنے، اپنے نفس کے بندے نہ بنے، بلکہ رحمان کے بندے بن کر اللہ کے سامنے ہر وقت یہ محسوس رہے بندہ کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تو کبھی تکبر نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان کا وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔